صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ کوئی شخص غم کے موقع پر اپنے سینے کو پیٹے اور غم کے موقع پر ناشکری کے کلمات کہے، اپنے بالوں کو منڈا دے، چیخ و پکار کرے، تو اس پر سخت الفاظ میں وعید بیان ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے رخساروں کو پیٹے، اپنے گریبان کو پھاڑے اور جاہلیت کی طرح پکار کرے۔ جو یہ تین کام کرے آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو شریعت کی تعلیمات صبر کی ہیں، جب انسان پر مصیبت آئے تو وہ صبر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریء من الصالقۃ والحالقۃ والشاقہ، آپ نے فرمایا کہ تین آدمیوں سے میں بری ہوں۔ نمبر ایک، وہ عورت کہ جو رونے والی ہو، چیخ کر اور چلا کر وہ میت پہ روئے۔ نمبر دو، والحالقہ، جو غم میں اپنے بالوں کو مونڈ دے۔ اور نمبر تین، والشاقہ، جو اپنے گریبان کو پھاڑے۔ تو آپ نے فرمایا ان تین سے میں بری ہوں، میں ان سے بیزار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو باتیں ایسی ہیں جو انسانوں میں کفریہ باتیں ہیں اور ان دونوں سے تم بچنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، دو باتیں ایسی ہیں جو انسان میں کفریہ باتیں ہیں۔ نمبر ایک، الطعن فی الانساب، نسب پر طعن کرنا، والنیاحۃ علی المیت، اور میت پہ نوحہ کرنا، کسی کے نسب پہ لان تان کرنا کہ یہ موچی ہے، یہ نائی ہے، یا اس طرح یہ ہمارے قبیلے کا فلاں گھٹیا آدمی ہے، فلاں قبیلے سے اس کا تعلق ہے، تو پیشے پر لان تان کرنا، کسی کی قومیت پہ لان تان کرنا، برادری کو برا بلا کہنا، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ اور اس سے منع کیا کہ کوئی میت پہ چیخ و پکار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہ لعنت کی۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمتعہ، آپ نے فرمایا نوحہ کرنے والی پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اور جو لوگ اس کا نوحہ سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں ان لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو خاتون کسی پہ نوحہ کرے گی، چیخ و پکار کرے گی، اس کی حالت کیا ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے، النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، جب کوئی نوحہ کرنے والی توبہ نہ کرے موت سے پہلے، تقام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گی کہ اس نے تارکول کا لباس پہنا ہوگا، ودرع من جرب، اور اس نے ایسا دوپٹہ پہنا ہوگا جس میں کھجلی ہوگی، یعنی اس کے سارے جسم پر کھجلی اور خارش ہوگی۔ تارکول کا لباس ہوگا جو آگ کو جلدی پکڑنے والا ہے، جس طرح پیٹرول اور مٹی کا تیل آگ کو پکڑتے ہیں، اسی طرح یہ ایسا لباس ہوگا جو آگ کو زیادہ پکڑے گا۔ اور اس عورت کو زیادہ تکلیف اس وجہ سے دی جائے گی کہ یہ زندگی میں نوحہ کرنے والی تھی۔ تو شریعت نے نوحے سے منع کیا ہے۔ البتہ اگر غم کے موقع پر آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، انسان غمگین و پریشان ہو، تو یہ رحمت کی بات ہے، یہ عیب نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ غم ایک فطرتی چیز ہے، اس غم کا اظہار چہرے پہ ہونا، آنسوؤں کا نکل جانا، لہجے کے اندر نرمی کا آ جانا، یہ جائز ہے۔ تین مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے ہیں۔ امام ذہبی نے وہ تین واقعات یہاں لکھے، اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں۔ ان میں پہلا واقعہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں حضور سے بڑی محبت تھی، اور انصار میں ہر موقع پر حضور کے لیے اور اسلام کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی۔ تو یہ مرض الموت میں تھے، بیمار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہنچے تو دیکھا ان پر بے ہوشی طاری۔ حضور نے فرمایا کیا ان کا انتقال ہو گیا؟ صحابہ نے کہا انتقال نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب بیٹھے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى القوم بکاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکو، جب دیکھا صحابہ نے حضور رو رہے ہیں تو صحابہ اکرام کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے تھے، رو رہے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا الا تسمعون ان اللہ لا يعذب بدمع العین، کیا تم لوگ یہ بات نہیں سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نہیں دے گا جو ان کے انسان کی آنکھوں سے آنسو کی صورت میں بہے، ولا بحزن القلب،
اور نہ دل کے غمگین ہونے پر کوئی عذاب ہوتا ہے. ولیکن یعذب بہذا، عذاب تو اس پہ دیا جائے گا. اشار الی لسانہ، حضور نے زبان کی طرف اشارہ کیا، یعنی زبان سے چیخنا چلانا، چیخ و پکار کرنا، اس پر عذاب ہے. دل کا غمگین ہو جانا، آنکھوں سے آنسوؤں کا بہہ جانا، آپ نے فرمایا کہ اس پر کوئی عذاب نہیں ہے. اس طرح دوسرا واقعہ امام ذہبی نے لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے، آپ کی بیٹی نے آپ کی طرف پیغام بھیجا، کہا یا رسول اللہ کہ میری بچی بہت بیمار ہے، حضور کی نواسی تھی اور آپ جلدی تشریف لائیے، مجھے لگتا ہے کہ مرض الموت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تھے تو آپ نے عذر کیا کہ میں ابھی نہیں آ سکتا، لیکن آپ کی بیٹی نے دوبارہ پیغام بھیجا، یا رسول اللہ آپ جلدی آئیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آئے تو آپ نے اپنی اس نواسی کو اٹھایا، جیسے اٹھایا تو دیکھا کہ وہ آخری سانس لے رہی ہے. ففاضت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. فقال سعد ما ھذا یا رسول اللہ، سعد بن ابی وقاص نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ھذا رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ، یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے. وانما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اور اللہ رحم کرتا ہے ان پر جو اللہ کے بندوں پہ رحم کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ رحم کے اشارہ ہے. آنکھوں سے آنسو اس لیے بہ رہی ہے کہ یہ میری نواسی ہے، دنیا سے جا رہی ہے اور آخری وقت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر روئے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے تیسرا واقعہ یہاں لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، لیکن سب کا انتقال بچپن میں ہوا ہے. آپ کا جو ایک بیٹا تھا ابراہیم، اس کی عمر 18 مہینے ہوئی ہے، یعنی اس کی عمر ذرا زیادہ ہوئی. بقیہ سب کا بچپن میں انتقال ہوا. آپ کو ابراہیم سے بڑی محبت تھی، دودھ پیتا بچہ تھا، لیکن جب آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آخری وقت تھا، آپ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو اپنی گود میں لیا. جیسے لیا حضور نے تو اس وقت وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، یہ عربی کا ایک جملہ ہے، وہ اپنے نفس کی سخاوت کر رہا تھا، یعنی آخری سانس لے رہا تھا. حضور نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا رحمت، آنسوؤں کا بہ جانا رحمت ہے. پھر آپ نے فرمایا ان العین تدمع، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. والقلب یحزن، ہمارا دل غمگین ہے. ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم نہیں کہیں گے مگر وہ بات جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، اے میرے بیٹے ابراہیم میں تیری جدائی پہ بڑا غمگین ہوں، میں تیری جدائی پہ بڑا غمگین ہوں. یعنی اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا، امت کو درس دیا. آنکھوں سے آنسو بہنا، دل کا غمگین ہونا، یہ تو فطرت کا تقاضا ہے. شریعت اس سے روکتی ہے کہ انسان جزا فضا نہ کرے، اس سے بچے. سب سے زیادہ غم اگر کسی پر آئے ہیں امت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہیں. حضور سے بڑھ کر غم کسی پر نہیں آئے. اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا؟ ابھی حضور دنیا میں آئے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا، اور ابھی حضور 6 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، والدہ کا انتقال ہو گیا. 8 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، دادا کا انتقال ہو گیا. آپ کا سگا بھائی کوئی نہیں تھا، آپ کی سگی بہن کوئی نہیں تھی. آپ کے 3 بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہوا، کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کے سامنے ہو چکا تھا. آپ کے سامنے آپ کی بچیاں بھی وفات پا گئی. آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا. حضور کے ساتھ دینے والے ابو طالب حضور کے چچا، حضور کے سامنے انتقال ہوا. یعنی اتنی پریشانیاں اور غم آپ پر آئے. سب سے بڑا غم وہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کا انتقال ہوا تھا، کیونکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ آمنہ کے ساتھ جا رہے تھے اپنے ننیال میں. تو حضرت آمنہ ساتھ تھی اور آپ کی ایک باندی ہے ام ایمن، وہ ساتھ تھی، بقیہ چوتھا کوئی آدمی نہیں تھا، حضور، آپ کی والدہ اور ام ایمن. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننیال پہنچے ہیں، اب عمر کا 6واں سال چل رہا ہے، تو جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ایک جنگل ہے، بالکل بیابان جگہ ہے، وہ بالکل بیابان جگہ تھی، بالکل صحرا ہے، ارد گرد سب پہاڑ ہی پہاڑ ہیں. اس صحرا میں اچانک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی. آمنہ اچانک غشی طاری ہوئی نیچے گر گئی. حضور آ کر ان کے قریب بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, آمنہ آخری سانس لے رہی ہے. حضور کی عمر تو 6 سال تھی, آپ کو تو اتنا معلوم نہیں تھا. ایمن جلدی سے پانی لائی, پانی ڈالا, لیکن آخری وقت تھا. آمنہ نے ایمن سے کہا کہ میرے اس بیٹے کا خیال رکھنا اور اس کو اس کے داداؤں تک, چچاؤں تک پہنچا دینا. ایمن کو وصیت کی. وصیت کرنے کے بعد اسی وقت حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو ہلاتے تھے, لیکن حضرت آمنہ تو چونکہ انتقال کر چکا تھا اس لیے وہ اٹھ نہیں سکتی تھی. تو حضور اس وقت اپنی والدہ کی لاش کے ساتھ چمٹ گئے تھے اور روتے رہے اور کہا, اماں جان تو ہمیں چھوڑ کر کہاں چلی گئی؟ اس جنگل میں تو اب ہم یکتا اور اکیلے رہ گئے. تو یہ کتنا بڑا غم ہے. اللہ چاہتا تو اپنے نبی کی والدہ کی روح مکہ میں قبض کر دیتا, چاہتا تو روح مدینہ میں قبض کر دیتا, چاہتا تو مسجد حرام اور مسجد نبوی میں کر دیتا, لیکن ایک صحرا میں, ایک جنگل اور بیابان میں یہ نبی آخر الزمان ہے کہ جس کی انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہونے تھے, کہ جو پانی میں صرف ہاتھ ڈالتا تھا ہاتھوں سے چشمے جاری ہونے تھے, کہ 30,000 کا مجمع اس سے وضو کر رہا تھا, کہ یہ وہ نبی تھا کہ جس کے لیے اللہ نے اتنے معجزات ظاہر کیے تھے. لیکن کتنی پریشانی کا عالم کہ ایک جنگل, ایک بیابان, کوئی غسل دینے والا موجود نہیں, کوئی کفن دینے والا موجود نہیں ہے, کوئی جنازے کو اٹھانے والا موجود نہیں ہے. تو یہ امت کو درس دینا تھا کہ غم سب سے زیادہ نبی پر آئے ہیں. تو جب نبی نے برداشت کیے ہیں تو امت پر بھی اگر غم آئے تو وہ ان غموں کو برداشت کرے. تو یہ 3 واقعات امام ذہبی نے لکھ کر بتایا, انسان پر جو مصیبت اور غم آئے وہ اس پریشانی کو برداشت کرے. امام ذہبی نے آگے حدیثیں ذکر کی ہیں اور ایک واقعہ وہ بتا کر میں بات ختم کرتا ہوں کہ اگر کسی کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے بچپن کی حالت میں تو اس کے لیے حدیث میں کتنے فضائل بیان ہوئے ہیں کہ اگر نابالغ بچہ ہے اور دنیا سے وہ چلا گیا تو حدیث میں اس کے لیے فضیلت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا مات ولد العبد, جب کسی شخص کے بچے کا انتقال ہوتا ہے, یقول اللہ للملائکہ, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے, قبضتم ولد عبدی, تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر دی. قالوا نعم, فرشتے کہتے ہیں جی ہاں ہم نے روح قبض کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادہ, تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو قبض کر دیا. قالوا نعم, فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم نے قبض کر دیا. قال فما قال, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا آگے سے. قالوا, فرشتے کہتے ہیں حمدک, اس نے آپ کی تعریف کی. واسترجع, اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. فیقول اللہ, اللہ رب العزت فرماتے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ, میرے بندے کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دو. وسموہ بیت الحمد, اور اس محل کا نام رکھ دو بیت الحمد. تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کسی کے بچے کا بچپن میں انتقال ہو گیا اور اس نے صبر کیا تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس شخص کو جنت میں محل عطا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یقول اللہ لعبدی عندی جزاء اذا قبضت صفیۃ من اہل الدنیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں کسی بندے کی پسندیدہ چیز کو قبض کر دیتا ہوں, ثم احتسب, پھر وہ صبر کرتا ہے, تو میرے ہاں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں, الا الجنہ, سوائے جنت. یعنی اگر میں نے اس کے بچے کی روح کو قبض کیا اور اس نے اس پر صبر کر دیا تو میں اس کا بدلہ یہ دوں گا کہ میں اس کو جنت عطا کروں گا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کے 2 نابالغ بچوں کا انتقال ہو گیا اور اس نے صبر کر دیا تو یہ بچے قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گے. ام المومنین نے کہا اگر کسی کا ایک بچہ ہو, آپ نے فرمایا یہ ایک بچہ بھی اس کے لیے آڑ بنے گا. من کان لہ فرطان من امتی ادخلہ اللہ بہم الجنہ, جس کے 2 بچے ہوں گے اور ان دونوں کا انتقال ہو گیا بچپن میں تو یہ دونوں بچے اس کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنیں گے. قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بأبی انت و امی فمن کان لہ فرط, اگر کسی کا ایک بچہ ہو اس کا انتقال ہو. قال ومن کان لہ فرط یا موفقہ, آپ نے فرمایا جس کے ایک بچے کا انتقال ہوا ہے تو اس کو بھی اللہ یہ مقام دے گا کہ یہ بچہ اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. تو یہاں امام ذہبی یہ احادیث نقل کر کے درس یہ دے رہے ہیں کہ اگر کہ انسان پر کوئی غم آئے ناشکری کے کلمات نہ کہے, صبر کرتا رہے, اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے.
یہاں انہوں نے آخری ایک واقعہ ذکر کیا کہ اگر بچے کا انتقال ہوتا ہے تو یہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ کس طرح بنتا ہے، اور بسا اوقات نابالغ بچہ انسان کی ہدایت کا ذریعہ کیسے بنتا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا کہ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ انسان گزرے، لیکن فرماتے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کس طرح تبدیل ہو گئی۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے کہا کہ میری ابتدائی زندگی ایسی تھی کہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جس میں شراب نہ پیتا ہوں، ہر رات میں شراب پیتا تھا اور میں دین سے بڑا دور تھا، اور میرے گھر کے اندر عورتیں جمع ہوتی تھیں اور گھر کے اندر گانا بجتا تھا، موسیقی ہوتی تھی، میری زندگی لہو لعب میں گزرتی تھی۔ مالک بن دینار کہتے میں نے ایک باندی خریدی اور اس باندی سے اللہ نے مجھے ایک خوبصورت بچی دی، کہا وہ بچی ایسی تھی جس طرح کے چاند کی طرح ہو، چاند کو دیکھو اس سے زیادہ مجھے وہ بچی خوبصورت نظر آتی تھی۔ اب اس بچی کو میں اپنی گود میں بھی بٹھاتا تھا، یہاں تک کہ اس بچی کی عمر 2 سال ہو گئی۔ کہا جب میں اس بچی کو اپنی گود میں بٹھاتا تھا تو یہ بچی میرے ساتھ کھیلتی، مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن کہا میں نے اس بچی میں ایک بات یہ دیکھی کہ جب میں شراب پی رہا ہوتا تو میرے ہاتھ میں شراب کا گلاس ہوتا تو یہ بچی میرے ہاتھ سے لے کر اسے پھینک دیتی، مجھے پینے نہ دیتی، لیکن میں اسے کچھ نہ کہتا، مجھے اس پر محبت اور پیار آتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میری بچی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ لکھتے ہیں کہ وہ دن 15 شعبان کا تھا اور اسی دن اتفاق سے میری اس بچی کا انتقال ہو گیا۔ کہا میں اتنا غمگین ہوا، اتنا پریشان ہوا کہ میں زندگی میں کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا، کیونکہ بچی خوبصورت بھی تھی، اسے مجھ سے محبت تھی، مجھے اس سے محبت تھی، تو میں روتا رہا، روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ کہتے میری آنکھ جو لگ گئی تو میں سویا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میرے پیچھے ایک اژدہا ہے جو بھاگ رہا ہے۔ مالک بن دینار کہتے وہ اتنا بڑا اژدہا تھا کہ میں نے اس سے بڑا کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، اور قریب تھا کہ وہ مجھے لقمہ بنا لے، میں آگے آگے ہوں اور وہ اژدہا میرے پیچھے پیچھے، تو میں بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ راستے میں نے دیکھا ایک شخص مجھے ملا جو سفید لباس پہنے ہوئے تھا، لیکن وہ شخص بوڑھا تھا، سفید امامہ، سفید کپڑے، بوڑھا تھا، لاٹھی کا سہارا تھا، روشن چہرہ تھا۔ تو میں نے اس سے کہا تم میری مدد کرو، یہ سانپ میرے پیچھے ہے۔ تو اس نے کہا میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اب کہتے میں بھاگتا رہا، سانپ میرے پیچھے تھا، تو میں ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا۔ جیسے پہاڑی پہ چڑھا، قریب میں نے دیکھا ایک آگ لگی ہوئی تھی، قریب تھا کہ میں آگ میں گر جاؤں۔ اچانک ایک آواز آئی کہ یہ جہنمی نہیں ہے، اسے آگ سے محفوظ رکھو۔ تو مجھے کسی چیز نے پیچھے کھینچ لیا، میں نے دائیں طرف بھی آگ دیکھی، بائیں طرف بھی آگ دیکھی، سامنے بھی آگ دیکھی اور اپنے پیچھے بھی میں نے آگ دیکھی۔ پھر کہتے وہی بوڑھا شخص میرے سامنے پھر آیا، میں نے کہا تم دیکھتے نہیں ہو یہ سانپ میرے پیچھے لگا ہے؟ تو اس نے کہا تم سامنے جاؤ، وہ جو پہاڑ کے سامنے کمرے بنے ہوئے ہیں وہاں جا کر آواز دو، بچے تمہاری مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ کہتے میں وہاں پہنچا اور میں نے جیسے آواز دی تو سامنے پہاڑ کے اندر کمرے بنے تھے، ہر کمروں کے سامنے سونے کے دروازے لگے تھے اور ریشمی کپڑوں کے پردے لٹک رہے تھے۔ میں نے جو آواز دی تو بچے باہر نکلے اور ایک آواز آئی کہ تم میں سے کون اس کو پہچانتا ہے؟ تو جو بچے باہر آتے گئے وہ مجھے دیکھتے گئے اور میں آگے دوڑتا جا رہا تھا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ میری وہی بچی جس کا انتقال ہوا تھا وہ اچانک دوڑتی ہوئی آئی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد جیسے اژدہا آیا تو میری بچی اژدہا کی طرف گئی اور اپنا ہاتھ اس اژدہے کے منہ میں ڈالا اور کہا اللہ نے اسے ایسی طاقت دی تھی، اس نے اژدہے کو ہاتھ سے پکڑ کے پھینکا اور اژدہا وہیں سے واپس پلٹ گیا۔ میں نے اس بچی کو اپنی گود میں لیا، اس سے پیار کرنے لگا تو میری بچی میری داڑھی سے کھیل رہی تھی اور کھیلتے ہوئے اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، ایمان والو کیا تمہارے دل نرم نہیں ہوتے کہ اللہ کی طرف رجوع کر دو، اپنی ماضی کی زندگی پہ توبہ کر دو، گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرو۔ ایمان والو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہو؟ بس بچی نے جب قرآن کی یہ آیت پڑھی تو یہ کہتے میں رونے لگ گیا۔ میں نے اس سے کہا بیٹی تیرا تو 2 سال میں انتقال ہوا، تم قرآن کیسے سیکھ گئی؟ کہا ہمیں یہاں قرآن بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ اور بچے جو نکلے یہ کون ہیں؟ کہا یہ وہ بچے ہیں جن کا بچپن میں انتقال ہوا ہے، وہ سب یہاں پر موجود ہیں۔ تو جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ بچے آتے ہیں
تو یہ پہچان لیتے ہیں اپنے والدین کو اور ان کے لیے جہنم سے آڑ بن جاتے ہیں۔ آج جب یہ اعلان ہوا کہ ایک شخص بلا رہا ہے تو میں نے آپ کی آواز سنی، میں نے پہچان لیا کہ یقیناً یہ میرا والد ہوگا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اژدہا کیوں میرے پیچھے لگا تھا اور یہ شخص کون تھا سفید کپڑے والا؟ تو بیٹی نے آگے سے جواب دیا ابا جان یہ اژدہا تمہارے گناہ ہیں۔ تو اس نے کہا یہ اتنا بڑا تھا، یہ کیوں؟ کہا تم نے زندگی گناہوں میں گزاری تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ اژدہا اتنا بڑا ہو گیا کہ تم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے کہا یہ سفید شخص کون تھا؟ اس نے کہا یہ تمہارے نیک اعمال ہیں، لیکن تمہارے نیک عمل بہت کم تھے، اس لیے نیک عمل والا شخص بوڑھا تمہیں نظر آیا۔ سفید لباس میں نیکی کا اشارہ تھا، لیکن یہ اس سانپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ بچی ان سے کھیلنے لگ گئی اور یہی آیت پڑھتی رہی کہ ابا جان اب توبہ کر دو تاکہ اللہ آپ کے لیے آخرت کے معاملے کو آسان کر دے۔ تو مالک بن دینار نے کہا فقلت یا بنی ما ھذا التنین، یہ سانپ کہاں سے آیا؟ الذی یطاردنی، جو میرے پیچھے لگا تھا، ویرید اہلاکی، یہ تو مجھے ہلاک کر رہا تھا۔ قالت یا ابت ذلک عملک السوء، تو بچی نے کہا پیارے ابا جان یہ تیری زندگی کے گناہ ہیں جو تو نے کر کر کے فاراد اہلاکو، ان گناہوں نے تجھے ہلاک کر دیا ہے۔ فقلت ومن ذلک الشیخ الضعیف، میں نے کہا یہ کمزور آدمی کون تھا؟ الذی رأیتہ، جسے تو نے بھی دیکھا۔ قالت، بچی نے کہا ذلک عملک الصالح، یہ تیرے نیک اعمال تھے، اضعفتہ، جس کو تو نے کمزور کر دیا۔ حتی لم یکن لہ طاقت بعملک السوء، اس میں طاقت نہیں تھی کہ وہ تیرا جو عمل تھا کہ وہ اس کو روک سکے۔ فتب الی اللہ، پیارے ابا جان توبہ کر دے۔ ولا تکن من الہالکین، اپنے آپ کو ہلاک والوں میں سے مت کر۔ اب مالک بن دینار کہتے ہیں واستيقظت، میں بیدار ہوا، فتبت الی اللہ من ساعتی، اسی وقت میں نے توبہ کر دی اور توبہ کی۔ اس کے بعد اللہ نے پھر ان کو یہ مقام عطا کیا کہ آج مالک ابن دینار رحمہ اللہ صلحاء میں اور نیک لوگوں میں ان کا بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑی اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ تو امام ذہبی نے اس مناسبت سے واقعہ لکھا کہ دیکھو بچی کا انتقال بچپن میں ہوا تھا اور وہ بچی ان کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنی اور توبہ کا ذریعہ بھی بنی۔ اس واقعے میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے گناہوں سے توبہ کر دے۔ موت کا علم نہیں ہے، کیا معلوم کس لمحے موت آ جائے۔ تو وہ شخص سمجھدار اور دانا ہے جو ماضی کے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کر کے توبہ کرے تو اللہ پھر اس کو ایسی عزت دے گا جس طرح اللہ نے مالک بن دینار کو دی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔